چیئرمین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے باقی جو ساتھی ہیں اور جنہوں نے اپوزیشن نامزد کرنے میں آپ کا ساتھ دیا، اور بالآخر یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ لیکن میں یہ سب کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں جب سینیٹر بنا ہوں تو مجھے عمران خان نے سینیٹر بنایا، اور میں اس کا باوفا ساتھی ہوں۔ میں اس کا باوفا ساتھی ہوں اور کبھی بھی اصولوں پر کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں۔ جو حلف اٹھایا تھا یہاں پر آپ ہی نے پڑھا تھا اور آپ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ عہد ہے میرا اپنے اللہ کے ساتھ کہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ وطن پاکستان ہماری مادر وطن ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اس کی نیشنل سیکورٹی کے لیے جو بھی بن پڑا اس کو انجام دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اپنے وطن کو ان حالات سے نکالنے میں جتنا بھی خدا نے توفیق دی ہے اس میں اپنا رول ادا کریں گے۔ میں اپوزیشن ٹریجری بینچ کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے عزت افزائی کی، مجھے ویلکم کیا اور ایک اچھا گڈ جسٹر تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ یہ سینٹ پاکستان کے عوام کی جو دکھ درد ہے ان کو ختم کرنے میں، ان پر مرہم رکھنے میں اپنا بنیادی رول پلے کرے، اور ایسی قانون سازیاں ہوں جس سے عوام کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو، اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، حاری ہیں، مزدور ہیں، ان کو فائدہ ہو انشاءاللہ، جو پاکستان کے اصلی وارث ہیں۔ میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں تفصیلی گفتگو کروں گا، ابھی دو چار باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ یہ کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، تعلق میں رہنا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک فیملی بنتی ہے، اسی بنیاد پر ایک قوم اور قبیلہ بنتا ہے، دیہات بنتا ہے، شہر بنتا ہے، ٹاؤن بنتا ہے، صوبے بنتے ہیں، سوسائٹی اور معاشرہ بنتا ہے۔ ایک فیملی بھی ہو، ایک گھر بھی ہو، بغیر قانون کے نہیں چل سکتا۔ بالآخر وہاں ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کی بات اگر نہ مانی جائے، نہ سنی جائے تو پھر بڑا ہونے کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر رائج ہے کہ جب ایک قوم اور افراد اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ایک سوسائٹی اور معاشرہ بن جاتا ہے، تو کچھ قواعد و ضوابط کے تحت رہتا ہے انسان، اور وہ قواعد و ضوابط ان لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک ضامن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان مختلف اقوام کا ایک ملک ہے، مختلف قومیں یہاں آباد ہیں، مختلف لسانیں آباد ہیں، مختلف لوگ آباد ہیں، مختلف ادیان آباد ہیں۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہ والا پاکستان وجود میں آیا، جس کا متفقہ آئین یا قریب اتفاق آئین 73 میں بنا۔ آئین ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے عوام کے درمیان، جو ان کی آرزوؤں کا، امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے، ان کے افکار اور نظریات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور جب آئین بن جاتا ہے تو اس کی روشنی میں آپ کو سارا آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، پارلیمنٹ قوانین بناتی ہے، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، اور قوانین کے تحت ہی ادارے بنتے ہیں، اور الیکشن ہوتا ہے، مختلف ادارے ڈیولپ ہوتے ہیں، عدلیہ بنتی ہے، سارے ادارے بنتے ہیں، ریاست کے ستون وجود میں آتے ہیں۔ اور ہمارے آئین نے باقاعدہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو 3 عام ستون ہیں یہ مستقل ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کرے گا۔ آئین بہت مقدس کتاب ہے جو 25-26 کروڑ عوام کی آرزوؤں اور امنگوں کا ترجمان ہے، اور آئین کی روشنی میں جو قوانین بنتے ہیں یہ بہت مقدس ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، ہمارے استاد ہیں، وہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے، بہت بڑے فیلسوف تھے، اور برٹرینڈ رسل بھی ان کے ساتھ خط و کتابت میں رہا تھا، بہت ایج انہوں نے کی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو اس کو روکو، چیک کرو اندھا ہے، اس کا دماغ خراب تو نہیں ہے، اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے؟
اسے اپنے پاؤں تلے کیوں روندا ہے؟ کس وجہ سے روندا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے اس کو؟ جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر قانون اپنی حرمت اور تقدس کھو بیٹھتا ہے وہ جنگل بن جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو کیا ٹریفک چل سکتی ہے اس دور کے اندر؟ کوئی بھی قانون ایسے ہی ہو، اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک مشکل کیا ہے؟ وہ لاقانونیت ہے۔ دیکھیں حکومت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف قائم کریں، یہ ڈیوٹی ہے ان کی۔ عدل و انصاف کے نتیجے میں ان کی جان کی حفاظت ہوگی، ان کی مال کی حفاظت ہوگی، ان کی ناموس کی حفاظت ہوگی، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ بغیر عدل کے کوئی معاشرہ رشد نہیں کر سکتا۔ نا انصافی جھگڑے اور لڑائیاں، قتل و غارت گری لے کے آتی ہے، تباہی و بربادی لے کے آتی ہے نا انصافی۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے سارے نبی اس لیے بھیجے، آسمان سے کتابیں اس لیے نازل کیں، ان کے ساتھ میزان اور واضح نشانیاں اس لیے بھیجیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یعنی انبیاء کی بعثت کا ایک ہدف کیا تھا؟ انسانی معاشرہ عدل پر استوار ہو، معاشرے کی اساس اور بنیاد عدل ہو۔ اس لیے انبیاء کو خداوند متعال نے بھیجا ہے۔ حکومت بھی اسی لیے ہے کہ انسانی معاشرے کو عدل کی بنیاد پر استوار کرنے میں رول پلے کرے۔ البتہ افراد کا بھی، لوگوں کا بھی نقش اور رول ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر عدل و انصاف انکا ہے۔ ہمارے اداروں کا استقلال، جو 3 مستقل ادارے تھے، ستون تھے ریاست کے، ان کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے۔ لوگوں کا اعتماد عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سسٹم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ عدلیہ دیکھ لیں اس کی صورتحال کیا بن چکی ہوئی ہے۔ پاکستان، ہماری پارلیمنٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری مقننہ کے علاوہ مجریہ، جسے آپ ایگزیکیوٹ کرنے والی اتھارٹی اور پاور کہتے ہیں حکومت، ان پر بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام اس وقت سب سے زیادہ ان کا جو مسئلہ بن چکا ہوا ہے وہ اس سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی حکومت، سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، اس کی سافٹ پاور ختم ہو جاتی ہے، نیشنل پاور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نیشنل پاور یا سافٹ پاور گولیوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے، جہازوں سے نہیں بنتی۔ ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود تھے، ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ کے سامنے سوویت یونین ہے۔ اس لیے بغیر عدل کے، انصاف کے اور آئین کی حکمرانی کے، رول آف لا کے بغیر لوگوں کو اکٹھا رکھنا ناممکن ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا ناانصافی کے ساتھ۔ ایک گھر کے اندر لڑ پڑتے اور جدا ہو جاتے ہیں، تو 25-26 کروڑ انسانوں کو بغیر عدل و انصاف کے ہم کیسے رکھ سکیں گے؟ جس کا نتیجہ کیا ہے؟ ناانصافیوں کا۔ ہمارے سامنے کے پی کے اس وقت موجود ہے۔ لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی میں مولانا صاحب کی تائید کرتا ہوں، چلے گئے ہیں۔ یہ ناانصافی نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا دیا جائے چند دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ اگر آپ ان سے مدد لیتے تو شاید دہشت گرد اس علاقے میں آ ہی نہ سکے۔ لوکل لوگوں کی سپورٹ کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں دہشت گردی کو اور امن لے کے آ سکتے ہیں؟ پھر جب تک انصاف نہیں دیں گے لوگوں کو، کیسے امن آئے گا؟ اس لیے اسی طرح سے میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں بات کروں گا، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس ایوان کی ذمہ داری ہے کہ ہم عادل کے نفاذ کے لیے اٹھیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک سیاسی جو اس وقت ہمارے اندر ملک کے اندر بحران ہے، اس بحران کا خاتمہ نہیں ہوگا تو معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، امن و امان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، یکسوئی پیدا نہیں ہوگی۔ سیاسی بحران کیسے پیدا ہوا ہے؟ 2024 کو 8 فروری کو جو ہوا، اس کے بعد ملک کے اندر سیاسی بحران اور انریسٹ پیدا ہوا جو آج تک جاری ہے۔ چیئرمین صاحب، میں نے ابھی پنجاب کا سفر کیا، انٹیریئر سندھ میں بھی گیا ہوں، کراچی بھی گیا ہوں۔ آپ یقین کریں، ہم اسلام آباد سے جب نکلے گاڑیوں میں لاہور کی طرف، ہمارے ساتھ لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ تھا، گولیاں تھیں، کیا تھا؟ ہم تو پرامن تھے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کیوں لوگوں کو مارا اور کے سر پھاڑے آپ نے؟ کہیں گے کہ آپ بندے لے گئے کون ہیں؟ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، ہم گواہ ہیں، اینی شاہد ہیں۔ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں لاقانونیت پھیلائی جا رہی ہے؟ کیا لوگوں کو دبا کے، ان کی رائے کو کچل کے اور ان کو پریشرائز کر کے، ہراس کر کے ہم سسٹم چلا لیں گے؟ یہ انسان ہے، اس کو پریشر کوکر کی شکل میں نہ جانے دیں کہ جب پھٹے گا تو کچھ نہیں بچے گا۔ پھر لوگوں کو بولنے دو،
لوگوں کے جذبہ حریت کو نہ کچلو، بات کرنے دو، ملک کی سافٹ پاور بڑھتی ہے۔ اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس سے ملک طاقتور ہوتا ہے۔ دھرنا دیتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، ملک طاقتور ہوتا ہے اس سے۔ عوام میدان میں ہوتے ہیں، اگر عوام میدان میں ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی، بڑی سے بڑی طاقت بھی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جناب اسپیکر، چیئرمین صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو سیاسی بحران کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے، واحد حل ہے، عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے۔ آپ کے چیمبر میں وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ وہاں فیصلے ہو جائیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، کیسز نہیں چل رہے، 1 سال ہونے کو ہے، ان کی جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا۔ اس وقت کیس نہیں چل رہے ہیں خان۔ اگر ہم اسی طرح سے کسی کو دبا کے رکھیں گے جس کے ساتھ عوام کی 90% اکثریت ہے، جو دنیا کے اندر پاکستان کا وقار تھا، پاکستان کے لیے ایک سافٹ امیج تھا دنیا کے اندر، پاکستان کی شناخت تھا، وہ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کو، ہم سب کو ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن حقیقتوں کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ جناب چیئرمین صاحب، وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع اس کے ساتھ ہے۔ آپ ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں رکھ کر ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ ہم نے پہلے غلط قدم اٹھائے ہیں، کیے ہیں، یہاں ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھے، ان کو جوڈیشل قتل ہوا، بعد میں کورٹ نے کہہ دیا، ہم سپریم کورٹ گئے، کورٹ نے کہہ دیا ظلم ہوا جاتی، لیکن کہاں سے واپس لائیں گے اس کو جو ایک جان تھی جس کو آپ نے چھین لیا عوام سے۔ بے نظیر بھٹو صاحب آپ پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے مارا گیا ان کو، ان سے ان کی جان چھین لی گئی، زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ اور آج ایک تیسرا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے۔ آپ یقین کر رہے ہیں، میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اگر ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ یقین کر لیں، خدا نے ہمیں یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کا ساتھ دو۔ اس وقت جو بے گناہ جیلوں میں قیدی ہیں، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ آپ مجھے بتلائیں کہ بزرگ خاتون ڈاکٹر، میڈیکل کی بہترین ڈاکٹر، وہ دہشت گرد ہے۔ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے لیے وہ خاتون جو ابھی بھی جیل کے اندر مریضوں کا علاج کرتی ہے، ان کو لک آفٹر کرتی ہے، جس نے کینسر کی مریضہ رہی ہے، باقی لوگ جو یہاں سینٹ میں رہے ہیں، جناب اعجاز چودھری صاحب، وہ دہشت گرد ہیں، سرفراز چیمہ صاحب دہشت گرد ہیں۔ خدا کے لیے سیاستدان اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، انہوں نے چلانا بھی اور آگے بھی بڑھانا ہے۔ سیاستدان ان چیزوں کو فیل کریں، یہ پارلیمنٹ، یہ ادارہ فیل کرے کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، کیوں ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن کو کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، غصہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اسی طرح سے رویہ اپنائیں گے، لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، غصہ پیدا ہوگا، پھر جھگڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی، ایکسٹریمزم آئے گا، قتل و غارت گری ہوگی۔ بلوچستان میں ناراض لوگوں کو اگر ہم اس حد تک نہ جانے دیتے، شاید ایک وجہ لوگوں کی ناراضگی کی وہاں پر ناانصافیاں ہیں، کے پی کے اندر ناانصافیاں ہیں، پنجاب میں بھی ناانصافیاں ہیں، سندھ میں بھی ناانصافیاں ہیں۔ جہاں ناانصافی ہوگی وہاں فساد ہوگا، جھگڑے ہوں گے، کرپشن ہوگی اور تباہی و بربادی ہوگی۔ لہٰذا ہماری پارلیمنٹ کو، سینٹ کو باقاعدہ تمام کے تمام جو سیاسی قیدی ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، انہیں رہا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے جوان بچے جن کا فیوچر تاریک ہو گیا ہوا ہے، ینگ بچے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ان کو بھی ہمیں آزاد کرائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ریلیف دیں، عام معافی کا اعلان کر دیں۔ اس سے فائدہ ہوگا، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ جیسے کل محمود خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا، ہم ہر اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہر اچھے کام میں۔ قرآن نے کہا ہے تعاون البر والتقوی، اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو، ساتھ دو۔ ولا تعاون الاسم والعدوان، لیکن گناہ ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، اس میں تعاون نہ کرو۔ لا قانونیت ظلم ہے، زیادتی، اس کا ہم راستہ روکیں گے، اچھے کاموں میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایوان اپنی ذمہ داریاں انجام دے۔
لوگوں کا جو لوگوں نے جو اعتماد کیا ان کے اوپر، ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم غریبوں کے، مظلوموں کے، محروموں کے، ہاریوں کے، کسانوں کے نمائندے یہاں پر، ان کی آواز ہے ہم پر، آواز ہے ہم یہاں پر، لہذا اگر ہم ان کے دکھ درد محسوس نہیں کریں گے، فیل نہیں کریں گے، تڑپیں گے نہیں۔ مولانا روم کا ایک شعر ہے، سینے خواہم شرح شریاز فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ جب تک کوئی آدمی کسی مشکل میں نہ پڑا ہو نا، اس مشکل کے بارے میں حقیقت نہیں جان سکتا۔ جو آگ میں جل رہا ہے نا، باہر والے کو اتنا ہی پتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے، لیکن جب تک خود آگ میں نہ جائے نا، نہیں پتہ چلتا کہ جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی زوجہ کو بھی بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے، ان سے ملاقات پر پابندی ہے۔ کس ضابطے کے تحت، کس قانون کے تحت؟ ہم تو ملاقات کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان بے گناہوں کو آزاد کیا جائے، رہا کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر سیاسی عدم جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے۔ پاکستان کے عوام پر اعتماد کریں۔ پاکستان کے عوام جب کلیکٹیو فیصلہ کریں گے، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا، بہتر فیصلہ کریں گے۔ جب بھی عوام کو موقع دیا کہ انہوں نے اچھا فیصلے کیے ہیں، ان کو ریلیونٹ نہ کیا جائے، ان کے ووٹوں کو دیکھیں۔ ووٹ دینا اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کا ہمیں حق دیا ہے، قرآن مجید میں ہمیں با ارادہ بنایا ہے، ہم اپنے ارادے سے جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جہاں چاہیں جائیں، اختیار بھی دیا ہے اور کسی چیز کو چننے کا، انتخاب کرنے کا ہمیں حق دیا ہے۔ پاکستان کے آئین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حکمران عوام منتخب کریں گے، یہ عوام کا حق ہے۔ کس نے ہم پر حکومت کرنی ہے؟ آئین کی روشنی میں عوام ووٹ دیں گے، یہ عوام کا حق ہے، وہ چنیں گے، اور جس کو عوام چنیں گے آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے، نہ وہ جس کو عوام ٹھکرا دے وہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ اس کو حق نہیں حکومت کا، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ خدا اجازت دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے عوام نے ٹھکرایا ہوا ہے، مجھے یہاں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے، یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے، میں کل خدا کو جواب دہ ہوں۔ اگر پاکستان کے اندر درست جمہوری طریقہ اپنایا جائے، آج ایک جیتتا ہے، وہ حکومت کرے گا، نہیں ڈیلیور کرے گا، کل دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا۔ اس سے عوام بھی رشد کرتے ہیں۔ عوام جب چنتے ہیں، ممکن ہے بعض اوقات ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے کسی حوالے سے، ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے قومیں رشد کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، بالغ الفکر ہوتی ہیں، بابصیرت ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتی ہیں قومیں۔ اگر ہم انہیں irrelevant کر دیں گے، شاہدولے کا چوہا بنا دیں گے انہیں ہم، ان کی عقل چھوٹی ہو جائے، سوچے بھی نہ، فکر بھی نہ کریں، انہیں ڈیٹیچ کر دے، لا تعلق کر دے پاکستان کے مسائل سے، اپنے وطن سے۔ نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ پاکستان پھر تالے آزماؤں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پھر وہی لوگ آئیں گے جو بھٹو کو جیل سے کورٹ سے شہید کرواتے ہیں، وہی لوگ آئیں گے جو بے نظیر بھٹو کو شہید کرواتے ہیں اور قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آج عمران خان ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے۔ نیشن بلڈنگ کے لیے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ دوسرا، ڈیلیور کرنا، گڈ گورننس نیشن بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، نصاب ایسا چاہیے جو ہمیں قوم بنائے۔ اگر ایک علاقے میں ترقی اور پیش رفت ہو اور ایک علاقے میں غربت ہو، وہاں پر کوئی کام نہ ہو، یہ جو باہمی کیا اسے کہتے ہیں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو محروم ہوتے ہیں اور جو لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یہ قوم نہیں بن سکتے۔ پھر لوگوں میں غصہ آتا ہے۔ بلوچستان کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، سندھ کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، پنجاب کے لوگ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، کے پی کے والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا، جی بی والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا۔ جگہ نکلے گا، قوم نہیں بن سکتے، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ پاکستان کو گلدستہ بنایا جا سکتا ہے گڈ گورننس کے ذریعے، ڈیلیور کرنے کے ذریعے، عدل و انصاف کے ذریعے، لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اور ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ قوم اگر نہیں بنے، پہلا مرحلہ قوم بننے کا، پھر گورنمنٹ بننے کا، گورنمنٹ بلڈنگ کا کام ہے، پھر نیشن بلڈنگ کا کام ہے، قوم ملک کنٹری بلڈنگ کا کام ہے۔ یہ سارے آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن جناب چیئرمین صاحب، آپ دیکھ لیں اس وقت ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 71 میں چونکہ میرا پاکستان سے ایک خاص تعلق بھی ہے اس حوالے سے کہ میرے ابو جس دن پاکستان ٹوٹا 17 کو BBC میں خبریں سن رہے تھے اور وہ رپورٹ آ رہی تھی، تو وہ 41 سال کے تھے، 6 فٹ 2 انچ 3 انچ کا آکار تھا، سوار تھے، ان کو گرے، ہارٹ اٹیک ہوا، ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اوہ ہو کرتے تھے۔ وہ توہین آمیز کمنٹری جو BBC کر رہا تھا، ناقابل برداشت تھی، وہ اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔
جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میں یتیم ہوا تھا، اور میں وطن کے لیے اپنی جان دے دوں گا اس پاکستان کے لیے، لیکن ہر وہ کام جو میرے وطن کو نقصان پہنچائے گا اس کے راستے میں رکاوٹ بھی بنوں گا، راستہ روکیں گے اس کام۔ پاکستان کے پر رول کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی کام سیاستدانوں کا کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر نصیحت کی جا رہی تھی کہ آپ اداروں کو فلاں کو عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ بھی جیل میں رہیں؟ عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ ہمارے پر ایک کیس تھا، میرے والد صاحب کی زندگی میں دیوانی زمین کا کیس تھا جس میں ہمارا گھر بنا ہوا تھا۔ میرے ابو کے مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوا، جب جج نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ اتنا طولانی ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے، انصاف نہیں ملتا جناب، نا انصافی ہے، اسی لیے ساری تباہی و بربادی ہے۔ ہم کیا کہیں کہ عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا۔ کل محمود خان صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما، نہ باپ کا چوما ہے نہ بڑے بھائی کا چوما ہے، لیکن اگر آرمی چیف صاحب اپنی ڈومین میں چلے جائیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہا میں ان کا ہاتھ چوموں گا، ہم سارے ان کو سلوٹ ماریں گے، عزت کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، اپنی ڈومین میں چلے جائیں، اور صرف اپنا کام ملک کا دفاع ہے، ملک کی نیشنل سیکورٹی ہے اور باقی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم ان کو سلوٹ ماریں گے سارے۔ شرط یہ کہ ہر کوئی اپنی ڈومین میں چلا جائے۔ کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ پاکستان کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے، پاکستان کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہیں اٹھے اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے بغیر کسی وجہ کے۔ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ یقین کر لیں جناب چیئرمین صاحب، جس دن بھٹو کو پھانسی لگی تھی نا، میں بالکل ینگ تھا، میں بہت رویا تھا اس دن۔ میں اس دن کراچی تھا، کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر تھا جہاں پر وہ زمین میں بکھ رہا تھا۔ میں نے جب بینظیر بھٹو صاحب کی ڈاٹر آف ایسٹ پڑھی، میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہدیہ کی کہ بیٹا دیکھو کس طرح سے پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کسی نے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک 24 سال کی لڑکی پاکستان آتی ہے، 15 دن کے بعد اپنے باپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو نظر بند کے جاتے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ 24 سال کی لڑکی۔ میں بعض معلومات رکھتا ہوں کہ میرے بعض جاننے والے اس وقت بعض جگہوں پر تھے جو انہوں نے مجھے ایسی وہ مظالم اور ظلم بتائے ہیں جو اس بی بی پر ہو، شاید اس زبان پر کبھی نہ لائے ہوں۔ اسی طرح سے ملک کو چلانا ہے ہم نے۔ اب عمران خان صاحب، ان کی وائف، ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا، جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جناب۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ پاکستان میں چلے جائیں، گلی کوچوں میں پھریں، لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں، لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے، یہاں وزراء بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی صاحب بیٹھے ہیں، آئیں ملک کو پولیٹیکلی بہتر حالات کی طرف لے کے جائیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو، خدا کرے۔ آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے، کس نے بنایا تھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کب ان کا راستہ روکیں گے؟ کب آئے گا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے؟ ہمیں استعمال کرتے رہیں گے، ہم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے، عوام نے ساتھ دیا ہے۔ اس ملک کو چلانے کا حق بھی آئین اور قانون نے سیاستدانوں کو دیا ہے، اور عوام کے ساتھ مل کر چلائیں گے، کسی تالے ازما کو نہیں دیا ہے۔ میرا اپنا خاندان بھی پاکستان کے اوپر ساتھ ہیرو رہے ہیں، لڑے ہیں، جنگیں لڑی انہوں نے پاکستان کی خاطر، قربانیاں دی ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہو، نیشنل سیکورٹی ہو، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے کریں گے۔ البتہ ٹھیک کرنے کے لیے، بہتری کی طرف جانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ سیاسی طور پر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے، چونکہ کار خیر ہے۔ ہر کسی کو اپنی ڈومین میں بھیجنے کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کو تیار ہے، تاکہ ملک چلے، ادارے بنے، چلیں، عوام کی نظروں میں نہ گریں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے کوشش کی اور ہم مل کے ہم نے فیصلے کیے، کیونکہ کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے، کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے فقہاء نے بھی کہا اجماع میں کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، اس کے مطابق دین و اسلام کے فتوے فتاویٰ جاری کرتے ہیں۔
اجماع وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہمارے اہل سنت فقہا نے لکھا ہے وہ تقریباً فقہا کا کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے اور ان کا اس وزڈم کو دین کی حیثیت دی جاتی ہے. لہٰذا ہم اپنے کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے کہ سب سے پہلا جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرنے کے لیے عمران خان کے کیسز کو چلنے دیں جیسے چلنے چاہیے, رکاوٹیں نہ بنے, اور انشاءاللہ وہ کیس بھی ایسے ہی وہ چھوٹ جائیں گے, لیکن رکاوٹ نہ بنا جائے, کیس چلنے دیے جائیں. اسی طرح سے دیکھیں ہماری سینٹ کو جانا چاہیے بلوچستان, آپ کا وفد جانا چاہیے, لوگوں سے ملنا چاہیے. ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں جو ناراض لوگوں نے راضی کرنے کے لیے؟ ہمیں کے پی کے جانا چاہیے, ہمیں انٹیریئر سندھ جانا چاہیے, پنجاب میں جانا چاہیے, جی بی جانا چاہیے, کشمیر جانا چاہیے کہ کیا کریں. ہماری سینٹ کو ایک فعال رول پلے کرنا چاہیے, ہم لوگوں سے ملیں جا کے اور اپنا انپوٹ دیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نمائندے ہیں پورے پاکستان کے, سینٹ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے, لہٰذا ہمیں جانا چاہیے, لوگوں کی مشکلات قریب سے دیکھنی چاہیے. آپ یقین کر لیں جناب, میں چونکہ عوام سے رابطہ رہتا ہے, یقین کریں لوگوں کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوتے, دوائی کے پیسے نہیں ہوتے, بچوں کے اسکول کے پیسے نہیں ہوتے, مشکلات کا شکار ہیں, دکھ درد. یہ پاکستان ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں بنا تھا, یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا, اور اکثریت عوام کی آپ نے خود کہہ رہے ہیں کہ 12-13 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہم کبھی ان کے لیے پریشان ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ رات کا ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں, ان کو بھیج دیں؟ کبھی سوچا ہے کہ بچوں کے جو کپڑے لے رہے ہیں کچھ ان کے لیے بھی لے لیں؟ ہم شادیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, ہماری کچھ غریبوں کی بچوں کی بھی شادیوں کے لیے کر دیں, فیل کریں. میں آخری بات ختم کرتا ہوں کہہ کے کہ ہمیں کے پی کے دیکھیں وہاں پر قومی جرگہ ہوا, تمام سیاسی پارٹیاں وہاں موجود تھیں, ہم بھی موجود تھے, تمام قبائلی سردار موجود تھے یا اکثریت موجود تھی. ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہاں آپریشن نہیں ہونا چاہیے, وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے. جناب میں ایران میں رہا ہوں, پڑھتا رہا ہوں, وہاں دہشت گردی اتنی زیادہ تھی انقلاب کے بعد کہ ہر روز لوگ مرتے تھے. لوگ پارلیمنٹ سے ڈرتے ہوئے باہر نہیں جاتے تھے کہ مارے جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. ایک ایک دن میں 72 لوگ, اس طرح سے بڑے بڑے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر باہر آ جاتا تھا. لوگ اٹھے, لوگوں نے دہشت گردی کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دیا اور ختم ہو گئی. ابھی بھی لوگ اٹھے وہاں پر, جب ابھی حالات خراب تھے وہاں پر. 5 لاکھ ٹیلی فون کال آئی ہیں وہاں کی سیکورٹی کے اداروں کو کہ دہشت گرد ادھر پھر رہے ہیں, یہ ہیں. 5 لاکھ. اگر عوام ساتھ نہ دیتے, عوام ارریلیونٹ ہوتے, عوام پر اعتماد نہ ہوتا تو یہ تباہی ہو جاتی. لہٰذا عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ڈسپلیس کرنا انہیں اپنی جگہوں سے, اور جیسے عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ 10-15 یا 20 ہوں گے, 30 ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے, لوگوں کو ساتھ ملائیں گے, وہاں کے ایلڈر کو ساتھ ملائیں گے, وہاں کی حکومت کو ساتھ ملائیں گے, مسئلے کا حل نکلے گا. وگرنہ کے پی کے بھی گزشتہ دیکھیں وار اگینسٹ ٹیرر سے پہلے جو سوویت یونین ہے اس وقت سے لوگ وہاں پر سفر کر رہے ہیں. وہاں ان کا جو سوشل سٹرکچر تھا سوسائٹی کا وہ تباہ کر دیا گیا. وہاں کے ایلڈر قتل ہوئے, مارے گئے. وہاں چچن آئے, ازبک آئے, پتہ نہیں اوگر آئے, کہاں سے لوگ آئے, پوری دنیا سے لوگ آئے. بس بات ختم کرتا ہوں میری بیٹی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جائیں. وہ دوا جس نے پہلے کوئی کسی درد کا علاج نہیں کیا, اس دوا کو استعمال نہ کریں. سیاستدان آگے آئیں, پولیٹیشین آگے آئیں, ایم این اے آگے آئیں, ایم پی ایز آگے آئیں, سینیٹرز آگے آئیں, علاقے کے بااثر شخصیات آگے آئیں, ان مسائل کا حل کرنے میں پاکستان کا ساتھ دیں. آخری بات دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت, کیونکہ یہ پر میرا موضوع ہے, بعد میں کرتا رہوں گا انٹرنیشنل ریلیشنز کا, لیکن جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے, ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں, جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس انلمیٹڈ ملٹری پاور ہے, میں جو چاہوں گا کروں گا. اس نے وینزویلا کے صدر کو, وہاں کے لوگوں کو, فوجیوں کو ساتھ ملایا, بعض جرنیلوں کو ساتھ ملایا, اس کو اٹھا کے لے گیا. اب کہتا ہے گرین لینڈ پہ قبضہ کروں گا. کل کہہ رہا تھا کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا. کیوں حملہ کرو گے؟ تم ہو کون؟ آئے کہاں سے ہو؟ یعنی کیا دنیا سے چلے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ ہمیں اس کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے. پاکستان کا ہمسایہ جمہوریہ اسلامی ایران, افغانستان, پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک کی کانفرنس بنانی چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے, ہم اکٹھے ہو جائیں. جناب چیئرمین صاحب, پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف.
ڈونلڈ ٹرمپ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا پروسیس سلو کر کے ختم کرے، یہاں بحران کھڑے کرے، سیاسی بحران، معاشی بحران ڈسٹیبلائز کرے، بالخصوص ایشیا کے ہارڈ پوائنٹس کو۔ وہ ویسٹرن ایشیا ہے، وہ ساؤتھ ایشیا ہے، وہ ساؤتھ چائنا سی ہے۔ ہمیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ پورا ریجن ڈسٹیبلائز ہو جائے گا۔ لہٰذا اس وقت جو خطرات اور تھریٹس ہیں خالی ایران کو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ وہ دیوار ڈھہ جاتی ہے، اسرائیل کہاں تک ایکسپینڈ کرے گا، پھر کہاں تک جائے گا؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے پاکستانی ہمسایہ ممالک ہونے کے اعتبار سے بھی، برادر اسلامی ملک ہونے کے اعتبار سے بھی، ہم OIC کا اجلاس بلائیں۔ ابھی جتنے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، دیکھیں یہ بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم سب کو بٹھائیں، یہاں بلائیں، یا یہاں اجلاس بلائیں ہمسایہ ممالک کا، چائنا کو بلائیں، رشیا کو بلائیں، ترکی کو بلائیں، عرب ممالک کو بلائیں، یہاں بیٹھیں، سعودی عرب کو بلائیں، اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم کسی کو بھی اس خطے کے اندر کسی ملک پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی پر بھی، تاکہ اس خطے کو ڈسٹیبلائز نہ کیا جا سکے۔ اور پھر آخری بات، آپ بھی سید ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، سید علی خامنئی جو انقلاب کے عظیم رہبر ہیں، وہ 86-87 سال کے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کا سلام اللہ خون ہے ان کے اندر، مولا علی کا، امام حسین السلام کا خون ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ وہاں رہے گا، وہ کبھی نہیں، یا کل امام حسین نہیں بھاگے تھے نا، وہ بھی نہیں بھاگے گا، وہ زمانے کے فرعونوں کا مقابلہ کرے گا۔ لہٰذا ان کا مقابلہ کرنا اصل میں پاکستان کا بھی دفاع ہے، وہ ایسی دیوار بن گئی ہے جو پاکستان کے لیے بھی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ورلڈ کا کارپوریٹ میڈیا ہے، ہم اس کی باتیں نہ سنیں، خود تحقیقات کریں، ہمارے رابطے ہونے چاہیے، وہاں کے میڈیا کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے، حساس دور ہے، تاکہ ہم اپنا پاکستان جہان اسلام امت اسلامی کی حفاظت کر سکیں، ایسٹ کی حفاظت کر سکیں، اور جو شفٹ آف پاور کا پروسیس ہے اس میں ہمارا رول ہونا کہ ہماری وجہ سے خدا نہ خواستہ بحرانوں کی سے رک جائے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز عقل پریویل کرے گی اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بہت جلد آئے گا، عمران خان بہت جلد رہا ہوگا اور سیاسی قیدی رہا ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ شکریہ آپ کا۔